تو یہ کہ آج کل صوفی اور وجودی حضرات لفظ اللہ اس میں اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، جس کا ثبوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، حتیٰ کہ سلف صالحین سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس میں مبارک اللہ یہ سب سے زیادہ جامع اور شان والا ہے، اسی لیے اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے سے پہلے کچھ ضروری باتیں، کچھ ضروری قواعد وہ بتائے تھے۔ امید ہے آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آ چکے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہم اپنا اس مبارک سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں، جس کا آپ کو باقاعدگی سے انتظار تھا اور بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر مدلل بحث کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ تو ناظرین، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم یا اسم ذات ہے، جو سب ناموں میں سب سے بڑا جامع ہے اور کوئی دوسری ذات اس نام سے منسوب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ هل تعلم له سمیہ، کیا تم کو اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس نام کی نہ تو تثنیہ بن سکتی ہے اور نہ ہی جمع بن سکتی ہے۔ یہ اسم مبارک کہاں سے نکلا ہے، اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لفظ الہ سے نکلا ہے اور بعد میں اس کے اوپر الف لام داخل کیا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عالم خاص ہے اور جامد ہے، یعنی یہ کسی اور لفظ سے نہیں نکلا بلکہ یہ جامد ہے، یہ بذات خود ہی ایک لفظ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ان دونوں معنوں میں تو دوسرا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے یا کا لفظ آتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے نحو میں کہ جہاں الف لام داخل ہو جائے، جس علم پر، جس نام پر الف لام داخل ہو جائے، اس سے پہلے یا نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں یا الرحمن، یا الرحمن نہیں کہتے بلکہ یا رحمانو کہتے ہیں، اور ہم لفظ اللہ سے پہلے یا لگا دیتے ہیں، جیسے یا اللہ۔ تو رحمان سے پہلے، الرحمن سے پہلے یا نہیں لگتی بلکہ رحمان سے پہلے لگتی ہے، جیسے یا رحمانو۔ تو اسی لیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو دوسرا معنی ہے یہ زیادہ راجح ہے۔ اور اس میں مبارک اللہ یہ سب سے زیادہ جامع اور شان والا ہے، اسی لیے اس کو اسم اعظم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جو کہ 40 سے قریب ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بطور فائدے کے 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج کل صوفی اور وجودی حضرات لفظ اللہ اس میں اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، جس کا ثبوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، حتیٰ کہ سلف صالحین سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے صرف لفظ اللہ کا ورد کیا ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور لفظ کو ملا کر ذکر کرنا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہے ان کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اکیلے لفظ اللہ کا جو ذکر ہے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ اسم ذاتی ہے۔ عربی اور دوسری زبانوں میں یہ انہی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ تقریر ہو یا تحریر ہو۔ اس کا مترادف کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے گاڈ ہو گیا یا اسی طرح خدا ہو گیا، تو یہ سب معبود کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لفظ اللہ کے معنی میں کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ لفظ اللہ اسم اعظم یہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو مستلزم ہے اور اجمالی طور پر یہ تمام ناموں کو شامل ہے، اس لیے دوسرے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب اس کی تشریح